الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پرابیلٹی اسائنمنٹ کی بات کریں گے، ڈفرینٹ ویلیو آف رینڈم ویریبل۔ صحیح ہے، تو دیکھیں پہلے تو ہم رینڈم ویریبل پہ بات کریں گے۔ رینڈم ویریبل کیا ہے؟ دس اے فنکشن اور رول جو کہ آؤٹ کم آف رینڈم ایکسپیریمنٹ کو کوئی نیومیریکل ویلیو اسائن کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو ابھی آپ ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ کو لیٹ سپوز پرفارم کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، رینڈم ایکسپیریمنٹ کا ایک آؤٹ کم آئے گی، لیٹ سپوز یہ ایک آؤٹ کم آ گیا۔ اسی آؤٹ کم کو پھر آپ نے ایک رینڈم ویریبل ایکس کے تھرو ٹرانسفارم کرنا ہے ایک نمبر پہ۔ صحیح ہے، تو اسی نمبر یہ جو یہاں پہ لیٹ سپوز جو بھی آؤٹ کم آ گیا ہے اسی کو اس نمبر پہ ٹرانسفارم کرنا۔ رینڈم ایکسپیریمنٹ دیکھیں پروسیس اس طرح چلتا ہے، رینڈم ایکسپیریمنٹ آپ نے پرفارم کیا، اس کے ایک آؤٹ کم آئے گی۔ آؤٹ کم کے بعد یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ ڈٹرمنسٹک پروسیس ہے، اس میں کوئی پروبیلٹی یا پروبیلسٹک یا رینڈمنس انوالو نہیں ہے۔ تو یہاں اس کو کوئی پروبیلٹی اسائن کرنے کا مطلب پھر کیا ہے کہ اس کو آپ ایک پروبیلٹی اسائن کریں گے، تو یہ میننگ لیس لگتا ہے، لیکن ایکچوئل اس طرح نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ڈائس کو ٹاس کیا اور یہاں آپ جو ڈاٹ اپر سائڈ پہ ہیں لیٹ سپوز وہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، تو اس کیس میں 2 ڈاٹس اوپر آ رہا ہے، تو یہ کاؤنٹ کرنا تو لگتا ہے کہ ڈٹرمنسٹک پروسیس ہے، لیکن ایکچولی 2 ڈاٹ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو کوئی رینڈم پروسیس چلتا ہے نا بیک پہ۔ تو آپ نے جب بھی اسی طرح ایکس کی پروبیلٹی یعنی ان ویلیوز کی پروبیلٹی کیلکولیٹ کرنا ہے، تو ہمارا غرض ان ڈاٹ سے نہیں ہے، بلکہ ہم سیدھا جائیں گے یہاں پہ کوئی بیک سائڈ پہ رینڈم ایکسپیریمنٹ چلتا ہے، تو میں نے ادھر جانا ہے اور وہاں کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ کتنے آؤٹ کمز ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، اور پھر اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے۔ تو دیکھیں اگر میں نے پروبیلٹی کیلکولیٹ کرنا ہے ایک اسپیسیفک ویلیو ایکس کی، صحیح ہے، تو یہ ایکس جو ہے ایکس کے کرسپونڈنگ میں نے جانا ہے جو پروسیس ہے اس میں، اور اس میں وہ آؤٹ کم میں نے کاؤنٹ کرنا ہے جو کہ اسپیسیفک ایکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کتنے آؤٹ کمز ہے جس کی وجہ سے یہ 2 آ گیا ہے۔ صحیح ہے، وہ آؤٹ کم میں نے کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، اور اس کی پروپورشن پھر دیکھنا ہے اوریجنل ایکسپیریمنٹ میں، اور وہ پرابیلٹی ہوگی جو فائنل ایکس کی ویلیو ہے۔ دیکھیں ایک ایگزامپل کے تھرو، جو ٹاسنگ اکائن والا کیس تھا اور ایک بیٹنگ گیم جو ہم نے پچھلی 2 ایگزامپلس میں ڈسکس کیا تھا، ان کی مدد سے اس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پروبیلٹی اسائنمنٹ کی کیا مطلب ہے۔ دیکھیں آپ نے ایکس کو ڈیفائن کیا کہ یہ نمبر آف ہیڈز ہے ان 3 انڈیپینڈنٹ ٹاسز آف اے فیئر کائن۔ صحیح ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس یہ سمپل اسپیس تھا، آپ نے 3 بار کائن کو ٹاس کرنا ہے تو 3 ہیڈ بھی آ سکتے ہیں، 2 ہیڈ بھی آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، اور اس طرح ہمارے پاس 1 ہیڈ بھی آ سکتا ہے اور 0 ہیڈ بھی آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، ابھی ان کو ریئل لائن پہ نمبر آف ہیڈز ٹرانسفارم کرنا ہے، تو ریئل لائن پہ اس کی ویلیو جس طرح یہ ہے 0 1 2 اور 3 ہو سکتا ہے، تو دیکھیں یہ 3 ہیڈ جو ہے یہ یہاں پہ ٹرانسفارم ہوگی، جو 2 ہیڈز کیس جو ہے یہاں پہ ٹرانسفارم ہوگی، اور جو 1 ہیڈ کیس ہے یہاں پہ ٹرانسفارم ہوگی، اور جو 0 ہیڈ ہے یہ یہاں پہ ٹرانسفارم ہوگی۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ریئل لائن پہ۔ اسی طرح سملرلی یہ ایک اور ریئل لائن ہے، اس میں بھی یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے ایک 8 ہے، ایک 1 ہے اور ایک 0 ہے، تو جو 3 ہے اگر ایکس کی ویلیو 3 ہے، یہ بیٹنگ گیم والا ہے کیس ہے، اگر ایکس کی ویلیو 3 ہے تو وائی کی ویلیو 8 ہوگی۔ اس طرح اگر ایکس کی ویلیو 2 ہے تو وائی کی ویلیو 1 ہوگی، اگر ایکس کی ویلیو 1 ہے یا 0 ہے دونوں کیسز میں وائی کی ویلیو 0 ہوگی۔ صحیح ہے، یہ پچھلے لیکچر میں یہ ایکسپلین ہو گیا تھا۔ ابھی دیکھیں اگر میں انٹرسٹڈ ہوں کہ x ایکول ٹو 2، یہ جو کیس ہے x ایکول ٹو 2، صحیح ہے، x ایکول ٹو 2 اس کے پروبیلٹی کیا ہے، تو اس یہ میں کس طرح کیلکولیٹ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں تو ایکچوئل ایک فنکشن ہے x، صحیح ہے، اور وہ فنکشن میں کچھ آؤٹ کمز آ رہے ہیں اور ان آؤٹ کم کی ویلیو 2 ہے۔ جب یہ آؤٹ کم آ جاتا ہے تو x کی ویلیو 2 بن جاتا ہے، تو دیکھیں وہ آؤٹ کم کون سے ہے جس پہ x کی ویلیو 2 بن جاتا ہے، تو صرف یہ 3 آؤٹ کم ہے۔ صحیح ہے، 2 ہیڈ والا کیس جو ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی ان آؤٹ کم کو
ان آؤٹ کمس کی میں نے پرابیلٹی کیلکولیٹ کرنا ہے. تو پرابیلٹی دیٹ ایکس ول ٹیک دا ویلو 2 کا مطلب ایکچوئل یہ ہے کہ میں نے پرابیلٹی کیلکولیٹ کرنا ہے اسی ایونٹ کا. اور اس ایونٹ یہ تو لیوس میں آ رہا ہے تو میں ایڈ بھی کر سکتا ہوں. سو یہ اس کی پرابیلٹی، اس کی پرابیلٹی اور اس کی پرابیلٹی، یہ اس میں ان میں سے ہر ایک کی پرابیلٹی 1/8 ہے، تو سم کرو تو 3/8 بن جائے گی. اور ڈائریکٹ بھی یہاں سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ 3 ہیں اور پوری سمپل اسپیس میں 8 آؤٹ کمز ہے، تو آپ ڈائریکٹ 3/8 بھی لکھ سکتے ہیں. سملرلی آپ اس طرح ایک بار کے تھرو 2 کے اوپر ڈرا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. خیر بعد میں ڈسکس ہوگی تفصیل سے، اس کا اپنا ٹاپک ہے. ابھی لیٹ سپوز y ایکول ٹو 2 کے کیس میں 8 کے کیس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کی پرابیلٹی کیا ہے. تو دیکھیں y کی 8 ویلیو کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ x ایکول ٹو 3 ہے، اور x ایکول ٹو 3 کا مطلب کیا ہے کہ یہ آؤٹ کم ہے. تو یہ ایک آؤٹ کم ہے، سارے آؤٹ کم کتنے ہیں 8، تو 1/8 اس کی پرابیلٹی بنے گی. صحیح ہے. تو پرابیلٹی دیٹ y از اکول ٹو 8 کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایکچوئل ان 3 ہیڈس کی پرابیلٹی کیلکولیٹ، اور اس کا مطلب کیا 1/8. تو یہ میں اس طرح یہاں پہ پلاٹ بھی کر سکتا ہوں 8 پہ ایک بار اور اس کی ویلیو 1/8. تو یہاں پہ لیکچر اینڈ ہو گیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.